السلام علیکم۔ جس دن تم اپنی حفاظت سے غافل ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا مقصد ختم ہو گیا۔ انصاف کی تلوار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ روکنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ شیر گدڑوں کی طرح اپنا شکار چھپاتے نہیں ہیں۔ جب گدڑ گھوڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اپنی پیشانیاں آپس میں جوڑ لیتے ہیں تاکہ پیچھے سے آنے والے گدڑوں کو لاتوں سے دور بھگا سکیں۔ ہمیں بھی آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حملہ آور دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ برائی میں چھپی اچھائی کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا۔ نکاح ایسی بابرکت چیز ہے جس کے ساتھ معجزے آتے ہیں۔ انسان ایک بحری جہاز کی طرح ہے جس پر ہر قسم کا سامان لدا ہوا ہے۔ سچ ہی وہ چیز ہے جو اس کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ یاد رکھنا، زندگی کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر تم اور تمہاری روح یہ نہیں جانتے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تم اپنی جنگ بہت پہلے ہی ہار جاتے ہو۔ جب تک ہم حق کے راستے پر چلتے رہیں گے ہمارے دشمن اور ہماری آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے امتحانات سے گزرے تو ہم کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ بھائی ایک دوسرے کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں جانتے تم اس پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتے۔ جب بھیڑیا بوڑھا ہوتا ہے تو اپنے ہی بچوں کا شکار بن جاتا ہے، اس لیے ہمت ہمیشہ جوان رکھنا۔ جنگ مرد کا کام ہے، یہ تلواروں سے نہیں بلکہ دل سے لڑی جاتی ہے۔ یہ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے جیتی جاتی ہے۔ دشمن جلد بازی سے نہیں بلکہ مستقل مزاجی سے ہارتا ہے۔ دوستی اور فاقہ حل نہ کیے گئے مسائل ایک دن خاموشی سے واپس تمہارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہ اصل میں خیر ہے۔ اللہ نے بہترین وقت پر دینا ہے انشاءاللہ۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اپنے آپ پر فتح پانا دوسروں پر فتح پانے سے کہیں بڑی بات ہے۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم۔ تم